بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد 25 اپریل 1932 کو برطانوی ہندوستانی سلطنت کے مشرقی پنجاب کے صوبہ حصار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد برطانوی حکومت میں ایک سرکاری ملازم تھے، جنہوں نے اپنے خاندان کو حصار سے منٹ کمری، جو اب سہیوال کے نام سے مشہور ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں منتقل ہوئے۔ ایک مقامی ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد 1950 میں کنگ ایڈوائزر میڈیکل یونیورسٹی میں شرکت کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈوائزر میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور طب کی شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 میں جامعہ کراچی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا۔ 1950 میں انہوں نے ابو العلی محمودی کی قیادت والی جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، لیکن 1957 میں جب محمودی نے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا انتخاب کیا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ سیاست جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ 1947 سے پہلے کے دور میں جماعت کی طرف سے اختیار کیے گئے انقلابی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، اسلام اور فلسفے میں ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی اور وہ 1960 کی دہائی میں کراچی صوبہ سندھ چلے گئے، جہاں اس نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجیے کچھ۔ عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نہیں، تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ ابھی اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے جدید جمہوریت اور مروجہ انتخابی نظام پر تنقید کی اور دلائل دیے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ منتخب اسمبلی کے اکثریتی فیصلوں کو مسترد کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو 1981 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایک شخص، ایک انسان، اس کی شخصیت اور سیرت، آیا وہ ایک اوتھینٹک پرسنالٹی کا حامل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ 3 اعتبارات سے ہوتا ہے۔ آدمی خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنا جائزہ لے، اپنی نگاہ میں وہ خود کیا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھے دوسروں کی آنکھوں سے، دوسرے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک دعا بھی ہے مسنونہ جس میں ان دونوں چیزوں کو حضور نے جمع فرمایا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا دکھا، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے تاکہ تیرے دین کی بڑائی ہو۔ میں تیرے دین کا خادم ہوں، میں تیرے دین کا نمائندہ ہوں۔ تو وجود مصدقہ کے لیے پہلی 2 شہادتیں یہ ہیں، اور تیسری شہادت اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو، جانچو کہ اس کی نگاہ میں تم کیا۔ انہوں نے اسلام اور پاکستان سے متعلق موضوعات پر اردو میں 60 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے 9 کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ احمد نے صحت کی خرابی کی وجہ سے اکتوبر 2002 میں تنظیم اسلامی کی قیادت چھوڑ دی۔ حافظ عقب سعید تنظیم کے موجودہ امیر ہیں، جن سے تنظیم کے تمام رفقا نے بیعت کی تجدید کی ہے۔ وحید الدین خان، نعیم صدیقی اور جاوید احمد غامدی کی طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی سید ابو العلی مودودی، اکثر مولانا مودودی کے نام سے جانا جاتا ہے، احسن اصلاحی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ حامی اسلام کے بارے میں ان کے ویژن کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ متنازع ذرائع سے آخذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی گہرے اثر کو بھی تسلیم کیا ہے، جو 18ویں صدی کے ہندوستانی اسلامی رہنما، استعمار مخالف کارکن، فقہ اور عالم تھے۔ قرآنی تفسیر اور تفہیم کے مناظر میں ڈاکٹر اسرار احمد محمود حسن دیوبندی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی تصنف کے ایک پختہ روایات پسند تھے، پھر بھی انہوں نے قرآنی تعلیمات کو سائنسی اور روشن خیالی سے پیش کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس بات پر یقین رکھتے تھے جیسے وہ اسلامی انقلابی فکر کرتے ہیں، جو اس نظریے پر مشتمل ہے کہ اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ان زندگی کے سماجی، ثقافتی، فقہی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس میں محمد رفیع الدین اور محمد اقبال کی پیروی کرنے کا کہا گیا ہے۔
اس تصور کو عملی جمع پہنانے کی پہلی کوشش مبینہ طور پر ابو الکلام آزاد نے اپنی مختصر مدت کی جماعت میں کیا تھا۔ ایک اور کوشش سید ابو العلیم محمودی نے اپنی جماعت اسلامی کے ذریعے کی، اگرچہ جماعت اسلامی کچھ اثر و رسوخ تک پہنچ چکی ہے۔ احمد نے 1956 میں پارٹی سے استعفیٰ دے دیا جب وہ انتخابی عمل میں داخل ہوئی، اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح کی شمولیت خالص اسلامی انقلابی پارٹی سے محض سیاسی جماعت میں تنزلی کا باعث بنی۔